بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول سرخانچل سیزن 2 جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر. اس کی یہ 18ویں ایپیسوڈ ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتی یہ لاسٹ ہے یا چلیں آج میں آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے آج ہی آپ لوگوں کو 17ویں ایپیسوڈ دی ہے تو ایک چھوٹی سی 18ویں ایپیسوڈ بھی دے دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اور اگلی جو ایپیسوڈ کل ہوگی، کل 2 آپ لوگوں کو ایپیسوڈز دے دوں گی، ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ لاسٹ اور ایک لاسٹ. اب خوش ہیں، کل یہ ناول انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو کل آپ لوگوں نے انتظار کرنا ہے اس کی سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ ایپیسوڈ کا. اب اتنا ہی میں کر سکتی ہوں، اس کے علاوہ اور میں کیا کروں یار. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. پین کی جیبوں میں ہار ڈالے وہ سکون سے کھڑا، سگریٹ منہ میں دبائے کمال کو دیکھ رہا تھا جو کہ سلاخوں کو جکڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا. انٹرسٹنگ. حیدر نے سگریٹ کو لبوں سے نکالا اور سکون سے دھواں فضا میں چھوڑ کر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. کمال چبا چبا کر بولا، تم زندہ بچو گے تو تم مجھے زندہ چھوڑو گے. وہ مسکرایا. معلوم نہیں تمہارے کھانے میں کب زہر ملا دیا جائے یا پھر کب تمہارے ساتھ کیا کر دیا جائے. تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یار. وہ جیسے ضد سا ہوتا بولا تھا جبکہ مسکراہٹ لبوں کو چھوڑ نہیں رہی تھی اور یہی بات کمال کو تپا رہی تھی. تم میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے. میں یہاں سے بہت جلد نکلوں گا اور یہ بات، وہ انگلی اٹھا کر بولا، یہ بات میں تمہیں ثابت کروں گا. اس نے کہا جو کہ حیدر نے بڑے مشتاق سے دھواں ناک کے نتنوں سے آزاد کیا اور مسکرا دیا. کم از کم تمہیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان میں میرا مقابلہ کرنے والا پیدا نہیں ہوا. ہاں اگر تم مجھے ہائر کرنا چاہتے ہو وہ تو میں ضرور تمہارا کیس لڑوں گا. بس 20-30 ارب کا انتظام کر لو. وہ ہنس دیا اور شانے اچکا گیا. تم سوچ نہیں سکتے یار، تمہیں یہاں دیکھ کر میرا دل کتنا خوش ہے. اب تم اصل جگہ پر آئے ہو. وہ سلاخ میں سے ہاتھ اندر ڈالتا مسکرا کر اس کا شانہ تھپتھپا گیا جبکہ کمال نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور حیدر ہنس دیا. لیکن ایک بات ہے. اب اس نے سنجیدگی سے کمال کی جانب دیکھا. کمال نے بھی اس کی طرف دیکھا. تمہیں میرے باپ کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا. وہ بے حد سنجیدہ تھا اور اس نے سکون سے بقیہ سگریٹ کو لبوں میں دبایا اور کمر پر بندھے گن ہولڈر سے گن نکال کر اس نے اس کی میگزین چیک کی جس میں ایک ہی گولی تھی اور اس کے بعد اس نے گن لوڈ کی. کمال اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا. تمہارے لیے تو یہ اچھا ہی تھا. اچھا تھا سلار مر جاتا. ویسے کون سا اس نے تمہیں کبھی کوئی خوشی دی ہے؟ مجھ سے ہاتھ ملا لو، ابھی بھی وقت ہے، فائدے میں رہو گے. کمال نے سلاخوں کو جکڑا اور حیدر کو اپنی بات میں الجھانے کی پوری کوشش کی. وائی ناٹ؟ تم اتنا سوچ سکتے ہو. آخر کو میری پوری زندگی پر بایوگرافی جو تیار کر لی ہے تم نے، مگر اس کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے. بس مجھے بتاؤ، حل کروں گا. کمال کو وہ قائل ہوتا دکھا. میں نے کہا نا تمہیں ڈیڈ پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی کوئی بات نہیں. تمہارا اٹھا ہاتھ ملا لے کر مجھے نقصان نہیں تھا. میں یہ ہاتھ ضرور ملاتا. اس نے اس کا آگے بڑا ہاتھ تھام لیا لیکن اب اسی ہاتھ نے میرے باپ پر گولیاں چلائی ہیں. اس نے ہاتھ پر گرفت سخت کی. کمال کو کچھ بہت برے کا احساس ہونے لگا. اور میں اس ہاتھ کے ٹکڑے کر دوں، یہ میرا حق ہے. اور اس نے ہاتھ سیدھا کیا اور گن اس پر تان لی. نہیں حیدر. کمال نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر حیدر کی گرفت نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا. نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ. تمہیں یاد ہے برسوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں تم نے ایک بے قصور انسان کو مار دیا تھا. تمہاری وجہ سے میری لائبہ کی اور شاید میرے ڈیڈ کی زندگی بدل گئی. وہ اس حادثے کے بعد اتنے تلخ ہو گئے کہ شاید وہ والا سالار مرتضیٰ مر ہی گیا. کہیں تم نے اس کو مارا تھا جن میں ان کی جان بستی تھی. میرے باپ کے چہرے سے مسکراہٹ اور میری محبت کے سر سے سایہ کھینچنے کی سزا کے حقدار ہو تم. کمال، وہ بے حد سنجیدہ تھا. انگلی ٹریگر پر چلی گئی. نہیں، میں معافی مانگتا ہوں تم سے. میں سچ کہہ رہا ہوں. میں سالار سے بھی معافی مانگوں گا. وہ اس کی انگلی ٹریگر پر دیکھتا جلدی شاید جان بچانے کے لیے بول رہا تھا. تمہاری معافی سے میری زندگی کے بدترین سال لوٹ کر نہیں آ سکتے. تمہیں اس دنیا سے جانا ہوگا یار. تمہاری ضرورت نہیں ہے اب کسی کو. چلو شاباش، آنکھیں بند کرو اور جو تمہیں درود آتا ہے پڑھ لو. اس نے گن سے ہی اسے پڑھنے کا اشارہ کیا مگر کمال دوسرے ہاتھ سے بھی اس کے ہاتھ تھام گیا. حیدر کو اس کے ہاتھ کی لرزش اپنے ہاتھ میں محسوس ہو رہی تھی. حیدر مجھے چھوڑ دو. کوئی ہے یہاں، مجھے بچاؤ. کوئی ہے؟ کمال چیخا چلایا کیونکہ کچھ دیر حیدر اسے دیکھتا رہا.
اور اس کے بعد اس کی گن سے ایک گولی نکلی اور کمال کی کھوپڑی میں سوراخ کر گئی۔ سارا شور ختم ہو گیا، اس کا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آنکھیں پھٹ ہی گئی۔ وہ یوں ہی زمین پر جا کر گرا۔ تمہارا سامنا حیدر مرتضیٰ سے تھا، جو اپنوں کے لیے جان کو بھی سستا کر دے، تو تمہاری جان تو میری جوتے کی نوک پر تھی۔ سر جھٹک کر وہ بڑے سکون سے باہر نکلا تھا اور اس نے زہیب کی جانب دیکھا۔ دوسری پارٹی کا لیڈر اثر و رسوخ میں تھا۔ حیدر پہلے ہی اس کے ساتھ اٹیچ تھا۔ کمال کو جہاں وہ ختم کرنا چاہتے تھے وہاں حیدر بھی کرنا چاہتا تھا۔ دونوں کا کام آسان ہو گیا اور کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ حیدر وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ زہیب نے اپنے سپاہیوں سے وہاں سے کمال کی لاش نکلوا لی تھی۔ سالار ہاسپٹل سے گھر لوٹ آیا تھا اور اس کے گھر لوٹ کر آنے پر سب بہت خوش تھے۔ سب اس کا کافی خیال رکھ رہے تھے۔ وہ بہت جلد صحت یاب ہو رہا تھا۔ ہے ڈیڈ، شادی کرنی ہے مجھے، اور کتنے عرصے میری شادی لٹکا کر رکھنی ہے آپ نے؟ لائبہ کا ہاتھ جکڑ کر کمرے میں آیا اور جھنجھلا کر بولا۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ لائبہ کچن میں کھڑی عائد کے ساتھ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی اور وہ اشاروں میں اسے کہہ رہا تھا کہ وہ باہر آئے، مگر لائبہ عائد کی وجہ سے گھبرا کر نفی کر گئی اور حیدر بنا لحاظ کے کچن میں گھسا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور عائد کے سامنے ہی اسے وہاں سے گھسیٹتا ہوا لے گیا، جبکہ عائد ہنس کر نفی میں سر ہلانے لگی اور دوسری طرف لائبہ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا اور سالار کے سامنے پہنچ کر تو اور بھی وہ پھیکا چہرہ ہو چکا تھا۔ میں نے کب منع کیا تمہیں؟ کرو شادی، سالار نے زمل سے چوس کر گلاس تھاما۔ ہاں تو آپ بستر چھوڑیں گے تو شادی کروں گا، وہ تپ کر بولا۔ او بد تہذیب باپ کھٹک رہا ہے اب، وہ بگڑ کر بولا۔ ڈیڈ کم از کم اب تو نہ ہی لڑیں آپ مجھ سے، مجھے شادی کرنی ہے، وہ بھی ترنت بس۔ وہ ماتھے پر تیوری ڈالے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ لائبہ پر ہے یہ فیصلہ، بتاؤ بیٹا، اس بد دماغ خور آدمی کے ساتھ ساری زندگی گزار لوگی؟ وہ جوس پیتے سکون سے پوچھ رہا تھا، جبکہ حیدر نے ماں کو دیکھا کہ ان کے شوہر کا کرنٹ اب بھی نہیں نکلا تھا، جس پر زمل ہنسی دبا گئی۔ لائبہ کی جانب اب سب دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے بیٹا، اگر تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تو اٹس نارمل ٹائم کو، اور میں اس کے باپ کا ملازم ہوں جیسے؟ وہ بگڑ کر کھڑا ہوا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، تم کس کے باپ کے ملازم ہو؟ سالار نے جھک کر چپل اٹھائے۔ ڈیڈ خدا کی قسم میری کوئی عزت ہے، تھوڑا تو لحاظ کرا کرے میرا، وہ پاؤں پٹک کر بولا، جبکہ زمل بیٹے کے سامنے آ گئی۔ بتاؤ لائبہ، ابھی نہیں کرنی تم نے رخصتی؟ زمل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا جو حواس باغتا تھی۔ وہ ہم حیدر آئیبرو اچکا کر اسے دیکھ رہا تھا کہ اگر آج بھی اس نے انکار کیا تو چپڑوں سے منہ سجا دے گا اس کا، وہ چپیڑوں سے۔ گھبراؤ نہیں، بتاؤ مجھے، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی ہم لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ میرا تو بالکل نہیں ہوگا، حیدر کلس کر بولا، اور بن پانی کی مچھلی بن جاؤ، خود تو شادی کر کے عیاشی کر لی، سکون میری ہی شادی سے تکلیف ہے۔ وہ باپ کو دیکھنے لگا۔ میرا باپ ہوتا تو اتنی زبان درازی پر میری زبان کھینچ لیتا، وہ گھور کر بولا۔ میرا باپ ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا ایکچولی، حیدر نے تان دکھایا۔ جی ہم تیار ہیں، حیدر لائبہ اس جھگڑے کو ختم کرتی بالآخر تیزی سے بولی، جس پر سب ایک دم اس کی جانب دیکھنے لگے۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں لائبہ کہ منہ میں اتنی زبان؟ زریاب اسی وقت کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ویسے لائبہ یہ کافی بے شرمی تھی، منہ پھاڑ کر کہہ دینا میں شادی کے لیے تیار ہوں، کیوں بڑے پاپا؟ رشانی کہتے ہوئے سالار کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی، جبکہ سالار اس کو نارمل دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کا بڑا دل تھا کہ اس نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ ہم نے کچھ غلط کہا ہے؟ وہ تو رونے والی ہو گئی۔ نہیں میری جان، یہ سب جل رہے ہیں۔ حیدر نے اس کے شانوں پر ہاتھ پھیلائے اور ان سب کو دیکھا۔ استغفر اللہ حیدر بھائی، کسی کا خیال کریں۔ رشانی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ زریاب اس کے ڈرامے پر ہنسنے لگا تھا۔ شرم ان سے کی جاتی ہے جو ایسے کرتوت نہ کر چکے ہوں، وہ بھڑکتا بولا اور رشانی کی سیٹی گم ہو گئی۔ لائبہ البتہ ذرا کھسک کر اس کے بازو سے نکلتی باہر بھاگ گئی اور حیدر مسکرا دیا۔ میں ذرا اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ حیدر اس کے پیچھے جانے لگا کہ رشانی ایک دم اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب پردہ ہے آپ کا، اور لائبہ کا دور سے بھی دیکھا نہ تو پھر دیکھنا، وہ اسے وارن کرتی خود بھی لائبہ کے پیچھے بھاگی۔ تیری روشی کی گردن دبا دوں گا میں اگر اس نے ایسا سوچا بھی تو، حیدر نے زریاب کو وارن کیا۔ ایسا ہی ہوگا اور میں ساتھ ہوں اس کے، سالار نے سکون سے کہا۔ آپ تو دشمنوں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔ اینی ویز ایک اچھی خبر ہے، مجھ سے بتاؤں یا ویڈیو دیکھوں؟ اس نے سالار سے پوچھا۔
سلار سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اسے نہ منہ سے بتانے کی ضرورت تھی، نہ ہی ویڈیو دیکھنے کی۔ کمال کو مار دیا تم نے؟ سلار کے سوال پر زمل دل تھام گئی اور زریاب بھی حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں مار دیا، حیدر نے سکون سے جواب دیا۔ اس کی ضرورت دنیا میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ نفرت سے سر جھٹک گیا، جبکہ سلار نے ایک پل کے لیے آنکھوں کو زور سے بند کیا اور جب کھولا تو حیدر کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگ گئے۔ سلار نے اس کے شانے پر تھپکی دی۔ تم جانتے ہو اگر میں تمہاری جگہ ہوتا اپنے باپ کے روکنے پر بھی اڑ کر اس کو جان سے مار دیتا، سلار نفرت سے بولا تھا۔ آپ کا ہی خون ہو ڈیڈ، آپ کی زندگی کی اس تلخی کا حساب اسے دینا ہی تھا۔ وہ باپ کی کمر کو پوری طاقت سے پکڑے ہوئے تھا، جس کا سلار کو بھرپور احساس ہوا کہ واقعی اب اس کا سورج ڈھل چکا ہے اور اس کے بیٹے کا سورج آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ پراؤڈ آف یو۔ اس نے اس کا چہرہ تھاما۔ پلیز کس مت کرنا۔ حیدر زور سے آنکھیں میچ گیا۔ الو کے پٹھے، سلار کہکا لگاتا اس کا چہرہ دور کر گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے آپ کے اندر سے یہ وائبز آئی۔ وہ گردن کھجاتا خفیف سا ہوا۔ دریاب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا، جبکہ زمل بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ او دفع ہو جا اپنی بوتی لے کر، تو ہے ہی نہیں اس قابل تیرے سے پیار سے بات کی جائے۔ سلار نفی میں سر ہلاتا بولا۔ نہیں آپ لڑتے رہا کرو ڈیڈ، ذرا زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے مکہ بنا کر اس کی جانب بڑھایا اور سلار نے بھی اس کے مکے پر مکہ مارا، جس پر وہ خوش ہو گیا۔ بائے موم، وہ کہہ کر وہاں سے فرار ہونے لگا۔ کہاں جائیں گی؟ زمل کو فکر ہوئی کہیں وہ چلا نہ جائے۔ شادی کر کے ہی جاؤں گا یہاں سے، ڈونٹ وری، بس ایک شاندار ویڈنگ کا شاندار اہتمام ہونا چاہیے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا اور نیچے اترتا کہ حارث کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رک گئے۔ سب ٹھیک ہو گیا مگر نور کی زندگی؟ آیت کی بھیگی آواز پر حارث خاموش رہ گیا۔ حارث کیسے ماں باپ ہیں ہم، اتنے بے اعتبار ہمارے بچے تھے، ہم میں سے کسی نے کبھی اپنے بچوں کو وہ مان ہی نہیں دیا۔ آیت شرمندہ تھی۔ ہماری بیٹی کی زندگی بہترین ہوگی، تم فکر نہ کرو۔ کیا آیان؟ اس سے بہتر بھی بہت مل جائیں گے۔ کیسا پاگل کا بچہ ہے، وہ دروازے کی جانب دیکھتا سوچنے لگا۔ سوری دادا، اب کھسکی ہوئی نسل آپ کی تھی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ شانے اچکا کر وہاں سے ہٹا اور موبائل جیب سے نکال کر لاؤنج کے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا اور عمل کو کال ملا لی۔ جی پھپھو جان، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وہ بآواز بلند بول رہا تھا اور آواز اتنی تھی کہ وہ سب پھپھو جان کے الفاظ پر حیران ہوتے کمروں سے نکل آئے۔ اب کیا چاہتا ہے یہ لڑکا؟ زین نفی میں سر ہلاتا بولا۔ ارے میں شادی کر رہا ہوں، آپ کے بنا بھلا گھوڑی چڑھ جاؤں گا؟ کبھی نہیں، آپ کو تو آنا پڑے گا، میں آپ کی ٹکٹس بک کرواؤں گا۔ آپ میری شادی میں انوائٹڈ ہیں، وہ بھی اپنی اولاد نرینہ کے ساتھ۔ ہاں آپ میرے صدقے واری بھی جائیے گا، لیکن آپ کے بنا شادی نہیں ہوگی، پھر دیکھ لیجیے گا لائبہ کواری نہ مر جائے۔ وہ بولا۔ کچھ اچھا بھی بول سکتے ہو۔ نینا نے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ دیکھ رہی ہیں آپ، جوان جہان مرد پر تائی جان ہاتھ صاف کر رہی ہیں، جبکہ ابھی بڑے پاپا کے بال باقی ہیں، پھر بھی میرے بال کھینچتی ہیں۔ اوفو بے شرم۔ نینا تو شرمندہ ہی ہو گئی، جبکہ حیدر کی زبان کہاں روکی تھی۔ بس طے ہو گیا، کل ہماری مہندی ہے، آپ کو کل میری مہندی سے پہلے یہاں پہنچنا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ٹائم سیٹ کر لیا۔ لہبہ کا دل دھڑک اٹھا تھا، جبکہ روشانی نے اسے ڈرا دھمکا کر حیدر سے بالکل پردے کا حکم دے دیا تھا۔ حارث اور آیت خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ زریاب نے لکڑی کا دروازہ کھولا تو عائشہ نے سر اٹھایا اور اسے زریاب دکھائی دیا۔ وہ سامنے ہی پورے آب و تاب سے کھڑا تھا اور اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زریاب بہت برا لگا تھا اپنا نام اس کے منہ سے سن کر۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، شاید کافی عرصے سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تبھی وہ بالکل مرنے کو تھی۔ اسے ایک منٹ کے لیے حیدر بہت ظالم لگا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بخشتا نہیں تھا۔ اس نے کمال کو مار دیا تھا اور عائشہ کا وہ حال کیا تھا کہ زریاب سے دیکھا بھی نہیں کیا۔ وہ کیا اس سے دوسرا سوال کرتا، کیا پوچھتا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا؟ ایک عورت ہو کر عورت کی عزت اور عزت کا تماشا کیوں بنایا؟ وہ چپ چاپ اس کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب آنکھیں بند کر چکی تھی۔ کھانا؟ اس نے بڑی مشکل سے زریاب سے کہا۔ الفاظ کہے تھے۔ زریاب کے سینے میں حیدر کی طرح پتھر کا دل بالکل نہیں تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہاں 2 گارڈ تعینات تھے۔ اس لڑکی کو میری گاڑی میں ڈال دوں؟ اس نے کہا، مگر جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ وہ گھر کر بولا اور انہوں نے عائشہ کو اٹھا کر زریاب کی گاڑی میں پھینک دیا۔ زریاب گاڑی کو اس کے گھر کی جانب لے گیا، جس کا ایڈریس اس نے نکال لیا تھا، اور جب اس نے اس کی بچی کھچی
कच्ची पक्की गलियों में गाड़ी रोकी और खींचकर उसे बाहर निकाला तो दुनिया ने देखा था उसके घर का दरवाज़ा बजा, और जब दरवाज़ा खोला तो उसकी बूढ़ी माँ आयशा की हालत देखकर तड़प उठी। मेरी बच्ची। आयशा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी अपना वजूद हिला पाती। वो आधा वजूद घर के अंदर और आधा घर के बाहर लिए पड़ी थी। लोग जमा होने लगे। मैं चाहता तो उसे वहाँ छोड़कर मार भी सकता था। अधमरी तो हो ही गई है। इस लड़की की शक्ल आइंदा कभी मेरे सामने ना आए, वरना इसके मुस्तकबिल की जिम्मेदार अब आप होंगे, उसने नफ़रत से कहा। चाहता तो उसे टुकड़े कर देता, लेकिन हिम्मत नहीं बनी उसकी शक्ल देखकर जिसका मांस चमड़ी से लग चुका था। उनकी दहलीज पर कहीं नोट फेंककर वो लौट गया। लोग उसकी माँ से सवाल करने लगे जिनका जवाब वो क्या दे रही थी वो नहीं जानता था। वो वहाँ से मुड़ गया। रोशानी के साथ जो भी हुआ था ये उसकी गलती थी, या शायद रोशानी की लापरवाही। किसी औरत को खुद से इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए कि वो दोस्त और दुश्मन में फ़र्क ना कर सके, पहचान ना रख सके। लेकिन ज़िंदगी ने जो उसे सबक दिया था वो उसे अपने पल्लू से बांध चुकी थी। हैदर ने हर मोबाइल पर से रोशानी के ख़िलाफ़ तस्वीर का डेटा हैक करके डिलीट करवा दिया था, और वो अपने भाई पर जितना फ़ख्र करता कम था। घर में हैदर ने रात से ही शादी का हंगामा शुरू कर दिया था। वो खुद ही ताली पीट रहा था। मैं गवारा कब तक बैठूं? बैंड मेरा बजवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलवाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, वो गा रहा था। और मज़ेदार ये थी कि उसकी ज़बान से ये गाना बेहद सुरीला लग रहा था। रिमशा भी उसके साथ शामिल थी और नैना भी, जबकि जिमल हंस रही थी और नूर एक तरफ बैठी सिर्फ मुस्कुरा रही थी, जबकि रोशानी तो लाइबा को कैद करके वाकई दुश्मन बन गई थी। तुम जो भी कर लो चुड़ैल, मुझे मेरी बेगम से मिलने कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे, मिलकर दिखाओ। नैना और रिमशा ने आंखें जला दिखाई। बड़ी चालाक औरतें हैं आप दोनों तो, वो घुरी डालकर बोला। देखिए, रिश्वत लेकर मामला निपटा लें, बल्कि ख़त्म करें इस चक्कर को। बल्कि मैं तो कहता हूँ शादी वादी क्या फजूल बात है, मेरे कमरे में ही तो भेजना भेज दें, कुछ तो नेकी कमाएं आप दोनों भी, उसने कहा। जबकि नैना और रिमशा उस बेशरम लड़की की बातों पर कानों को हाथ लगा गई। लड़के, तुम्हारे सब्र को तो आखिरी सांस तक आजमाएंगे हम भी। या अल्लाह, माँ आप ही कुछ कर ले। एक वो चुड़ैल बन गई और अब ये दोनों भी। वो मासूम सी शक्ल बनाकर देखने लगा। क्या कर सकते हैं, हम तो खुद इन सब के साथ हैं। वो हंसी तो हैदर गश खा गया। अमल की आमद पर सब काफ़ी खुश थे, अलबत्ता नूर सामने नहीं आई थी। वो काबिल तवज्जो बात ये थी उसके साथ आयान भी नहीं आया था। वो अकेली आई थी। वो हारिस और आयत से भी मिली और नूर के तलाक की खबर उसे हैरान कर गई। पिछले कुछ अरसे में जिस तरह उसने आयान में तब्दीलियां देखी थी वो बहुत खाइफ रहने लगी थी उससे, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था उनकी किस्मत उन्हें जोड़ने के लिए बेताब है। अमल हल्का सा मुस्कुरा दी थी। वो बेटे के लिए एक बार फिर से झुकने का फ़ैसला लेती। हैदर की खुशी से फूले न समाने वाले चेहरे की जानिब देखती उसकी पेशानी चूम गई थी। सभी खुश थे। घर में एक शादी का समा बनाया हुआ था। उसने जिमल तो घन चक्कर बनी हुई थी, नैना और रिमशा के साथ शॉपिंग्स कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ आयत घर में सब संभाल रही थी, जबकि लाइबा को रोशानी ने रपोश कर दिया था। बिल्कुल यहाँ तक कि हैदर बेचैन फिर रहा था और सब एक से बढ़कर एक दुश्मनी निकाल रहे थे उससे। लेकिन इस सब में जो सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा था वो था ज़रियाब, जिसका खून करने के लिए हैदर बिल्कुल तैयार था। जबकि शायरी ने बाप से फरमाइश डाल दी थी कि वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता था। जैन ने उस पर गुस्सा किया और कई बार कहा भी कि वो अपनी बहन के पास जाए, उससे बात करे, मगर शायरी रोशानी के करीब भी नहीं पटकता था, शायद शर्मिंदगी से, क्योंकि जान तो सभी गए थे कि आयशा ने उसके साथ ये सब किया था और रोशानी भी उससे बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो बेकसूर थी। हैदर घर में दाखिल हुआ तो ज़रियाब पर उसे काफ़ी तप थी। वो सामने एक खड़ा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। हैदर ने पीछे से ही उसे धक्का दिया। भाई, ज़रियाब चीखा, तुमने आयशा को उसके घर क्यों पहुंचाया है? वो पुनकारा। मैं आपकी तरह जालिम नहीं हूँ, उसका हाल तो देखिए, उसमें चलने की हिम्मत नहीं है। और वो रुक गया, जबकि हैदर भी संजीदगी से उसकी शक्ल देखने लगा, जैसे मुंतज़िर हो। बको आगे भी उसको कैंसर हो गया है, वो आहिस्तगी से बोला। बहुत अच्छा हुआ, उससे कहीं गुना ज़्यादा बुरा होना चाहिए था उसके साथ। हैदर ने सर झटका। भाई, कोई लिहाज करें, इतनी संग दिली अच्छी नहीं है। ज़रियाब को अच्छा नहीं लगा कि वो इतनी बुरी खबर पर कैसा रिएक्शन दे रहा था। और लल्लू बरसात, तेरी बीवी को इतनी दुनिया में बेआबरू किया था। साले, तेरे शर्म क्या कर गई है? यह गैरत खोल के पी गया है। वो गुस्से से उसे देख रहा था। मैं जानता हूँ ये सब, और शायद मैं गुस्से के बायस कुछ कर भी गुजरता, लेकिन उसकी हालत आपने ऐसी बना दी थी कि मैं कुछ करता तो कातिल बन जाता।
हैदर ने सर झटक दिया। अपने दुश्मन के पाँव कब्र में लटका दो, अंदर वो खुद गिर जाएगा। अगर इस असूल पर ना चले ना बेटा, तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकोगे। वो उसके हाथ में मौजूद कॉफ़ी के मग को छीनकर उससे दूर हुआ, जबकि ज़रियाब गहरा सांस भर गया। वो उसकी सोच बदल नहीं सकता था, या शायद वो ठीक ही था अपनी जगह, और शायद इससे बेहतर। ना किसी का एहसास, ना किसी का ख्याल वो जानता था वो अजान का क्या हाल करके आया था कि वाकई उसके पांव कब्र में लटक गए थे, और हालत खून बहने के बायस इतनी नाजुक थी कि कभी भी खबर मिल जाती कि वो इंतकाल पा गया। और इस बात का हैदर को कोई गम नहीं था। ज़रियाब उसकी तरह नहीं हो सकता था। उसके अंदर ये जुर्रतें बचपन से थी, मगर ज़रियाब में लोगों के लिए हमदर्दी शुरू से ही थी। हाँ, वो दोनों भाई बिल्कुल अलग अलग थे। शॉपिंग करके वो लाइबा का बहुत मेहनत से ड्रेस लाए थे। सभी लाउंज में बैठे थे। रोशानी ने बड़ी चहक कर लाइबा का ड्रेस दिखाया, जो मल्टी शेड्स का था, बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा कामदार। बड़े पापा, आप बताइए कैसा है? उसने सब कुछ छोड़ सलार से पूछा। ये मेरी चॉइस है। खुशी उसके चेहरे पर तमतमा रही थी। ज़रियाब उसी की जानिब देख रहा था कि शादी में इतना मगन थी कि उसे मुंह लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रही थी। बकवास। अभी सलार कुछ कहता ही कि हैदर सुकून से प्लेट में मौजूद चावलों का चम्मच भरता बोला। रोशानी का मुंह बन गया, जबकि सलार ने उसके सर पर थप्पड़ मारा। आपको इतनी ही किनमिन निकालनी है तो जाकर खुद ले आइएगा, वो लहंगा फेंकती बोली। जी बिल्कुल, खुद ही लाऊंगा। क्या अजीब रंग बिरंगे उठा लाई हो, चॉइस भी नहीं है तुम्हारी बीवी की, वो मुंह बनाकर बोलता। रोशानी को बुरी तरह तंग करने के मूड में था, जबकि लहंगा बेहद खूबसूरत था और उसे खुद भी पसंद आया था। ये तो है, चॉइस तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। ज़रियाब ने भी उसकी टांग खींची। हाँ, तभी गधे को पसंद कर लिया। सलार की बात पर एक कहका उठा था, जिसमें हैदर का पेश था। यार भाई, आप मेरी टीम में थे। ज़रियाब ने उसे कुशन मारा। मैं मौके की टीम में हूँ। उसने आंख दबाई और रोशानी का फूला हुआ मुंह देखने लगा। हाँ ठीक है, गुजारे लायक है, वो पहनेगी तो ये सूट करेगा। चलो, क्या याद रखोगी, सिलेक्ट कर लिया, वो ऐसे बोला कोई एहसान रख रहा हो। रोशानी ने उसको कुशन मारे, जबकि रिमशा ने टोका कि खबरदार जो बदतमीज़ी की। आप देख नहीं रही, मुझे तंग किए जा रहे हैं, वो गुस्से से भड़कती हुई बोली, जबकि नूर एक तरफ बैठी ये सबको देख रही थी कि क्यों कुछ इसी जोश से उसे भी बांधा गया था उसके साथ, जो उसे ऐसे छोड़ गया कि वो बिल्कुल खाली होकर रह गई। वक्त गुजर जाता है, वक्त आगे बढ़ जाता है, लेकिन इस वक्त की तकलीफ़ को सिर्फ वही सह सकता है जो इस तकलीफ़ से गुजरा हो। गहरा सांस भरती वो सर उठाकर रोशानी को देखने लगी, जो अब उसका ड्रेस उसे दिखा रही थी। उफ, बहुत हैवी है, मैं बिल्कुल नहीं पहनूंगी, वो इनकार करती बोली। क्यों आपी, ये इतना प्यारा है, आप पर बहुत सूट करेगा, रोशानी ने कहा, जबकि वो नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से उठ गई। और दूसरी तरफ सभी उसकी कैफियत पर अफसरदा हो गए, और अमल कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। उसे नूर की हालत देखकर बहुत दुख हुआ था, और वो आज भी आयान के लिए उसे पसंद कर रही थी। महफिल बर्खास्त हुई तो सभी इधर उधर हो गए। ज़बरदस्ती हैदर को मनाया था कि 2-4 दिन का तो वक्त दे शादी की तैयारियों में। उसने तरस खाकर वक्त दे ही दिया, मगर उसने पूरे 1.5 दिन से उसको नहीं देखा था, और ऐसा मुमकिन नहीं था कि वो उसे देखे बिना रह जाए। वो रोशानी को देखकर कि वो अपने रूम में अभी गई थी, सुकून से ऊपर चढ़ने लगा, और सबकी आंख से बचकर वो जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो शहरी को वहाँ खड़े देखा। हैदर वाकई डर गया था, और उस मोटे को देखकर गहरा सांस भरा। क्या है, वो घूर कर बोला। आप दोनों भाई ठरकी हैं, शहरी मुंह बनाकर बोला। वाह, ये बात तो हमें पता नहीं थी, बहुत शुक्रिया, इत्ला में इजाफा कर दिया। अब अपना ये मोटा पेट लेकर बीच में से निकल जा। वो इधर उधर देखता उसे रास्ते से हटाने की कोशिश में था, लेकिन शहरी का ऐसा इरादा नहीं था। अगर मैं भाग कर जाकर बड़े पापा को बता दूँ तो जा और बता कर आ, वो आंखें सुकेड़ कर भड़का, जबकि शहरी भागता कि हैदर ने एक टांग से जकड़ कर उसे ग्रिल के दूसरी तरफ उल्टा दिया। हालांकि वो बहुत भारी था, लेकिन वो उसे एक हाथ से ही उल्ट चुका था। शहरी की चीखों पर सबसे पहले लाइबा ही बाहर निकल कर आई थी, और वो उसके सामने थी। वो मुड़कर उसे मुस्कुरा कर देख रहा था, और उसे देखते देखते वो शहरी को छोड़ चुका था। लाइबा एकदम चीख मारती आगे बढ़ी। अगर शहरी ग्रिल को ना पकड़ता तो यकीनन तरबूज की तरह उसका सर खुल जाता, जबकि वो सुकून से उसे किसी और के लिए परेशान होता देख रहा था। शहरी हमारा हाथ पकड़िए, आप हाथ मत छोड़िएगा। वो झुककर शहरी को हाथ देने लगी कि हैदर ने उसकी कलाई पकड़ ली। रहने दो, वो बोला, जबकि लाइबा की आंखें फैल गई। वो गिर जाएगा हैदर, वो परेशानी से बोली। गिरने दो वो उसे देखता बोला। उफ, लाइबा फिर से झुकने लगी, मगर उसका हाथ
چیختے چلاتے شہری تک پہنچ بھی نہیں پا رہا تھا، جبکہ نیچے سے رخسانے بھی اپنے بھائی کو گرل پر لٹکا دیکھ کر ایک دم چیخے۔ سرار، جمل اور زین رمشا گھر سے باہر گئے تھے، جبکہ عارض اور کبیر آفس گئے تھے۔ ویسے تو حیدر نے کہہ دیا تھا کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی نہیں ہلے گا گھر سے، لیکن ضروری اہم کاموں کی وجہ سے ان دونوں کو ہی جانا پڑا تھا۔ نینا اور عائد بھی نکل آئے تھے اور دریاب بھی غائب تھا۔ تبھی کوئی نہیں تھا جو شہری کو بچاتا سوائے حیدر کے۔ حیدر پلیز آپ ہیلپ کریے نا، وہ اب کے غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن کچھ کرنے پر کچھ دینا پڑتا ہے، یہ رول تو یاد ہوگا تمہیں۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، جبکہ لائبہ سٹ پٹا گئی۔ سب آنکھیں پاڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حیدر بھائی بعد میں جھاڑ لینا رومانٹک ڈائلاگ، مجھے اوپر کھینچ لو، شہری چلایا، جبکہ حیدر نے ہاتھ بڑھا کر اسے اوپر کھینچ لیا اور لائبہ اس کے آتے ہی پیچھے قدم اٹھانے لگے۔ حیدر جبکہ شہری کو ہی گھور رہا تھا۔ اللہ پوچھے گا آپ کو، آپ کی شادی نہ ہو اور شادی بھی ہو تو آپ کو بیوی نہ ملے۔ مر جا، ایسی گھٹیا بد دعائیں دے رہا ہے۔ چچی اپنی اولاد کو روک لو، گردن دبا دوں گا میں اس کی۔ وہ دھاڑا، اسے معلوم نہیں تھا کہ رمشا گھر پر نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف لائبہ غائب ہو گئی تھی۔ حیدر ہتھیلی پر مکہ مار کر رہ گیا۔ تو ہوپفلی کہ آپ لوگوں کو اس کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہوگی وہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی، اور اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہوگی وہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔